الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين اللہ کے عذاب والا حکم پہنچ گیا، تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اللہ اور بلند و بالا ہے ان کے شریک بتانے سے۔ اتارتا رہا ہے فرشتوں کو سات روح کے اپنے حکم سے، جس پر وہ چاہتا تھا اپنے بندوں میں سے، کہ لوگوں کو آگاہ کرو کہ میرے سوا معبود کوئی نہیں، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق بات کے ظاہر کرنے کے لیے، بلند و بالا ہے وہ ان کے شریک بتانے سے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفہ سے، پس وہ انسان ہو گیا جھگڑا کرنے والا، بولنے والا، اور جانوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں ہے سردی سے بچنے کا سامان، اور
بڑے نفع ہیں، اور کچھ جانوروں کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے جانوروں میں بڑی زیب و زینت بھی ہے۔ جب شام کے وقت انہیں واپس لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چرانے لے جاتے ہو، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں ان شہروں کی طرف کہ تم ان شہروں تک پہنچنے والے نہیں ہو مگر بڑی مشقت کے ساتھ۔ یقیناً تمہارا رب بڑی شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی نے پیدا کیا گھوڑوں کو اور خچروں کو اور گدھوں کو تاکہ تم ان پہ سواری کرو اور تمہاری زینت کے لیے، اور ابھی تو وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ، اور کچھ راہیں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہ سورۃ النحل کی ابتدائی آیات ہیں۔ جب ہم کوئی نئی سورت شروع کرتے ہیں تو آغاز میں چند باتیں لازماً بیان ہوتی ہیں۔ پہلی بات جسے ہم وجہ تسمیہ کہتے ہیں کہ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ دوسری بات جسے ہم ربط کہتے ہیں کہ اس سورت کو اس جگہ پہ سورۃ الحجر کے بعد کیوں رکھا گیا ہے۔ اور تیسری بات کہ اس سورت کا خلاصہ کیا ہے۔ اس میں کون کون سے اہم مضامین بیان ہوں گے۔ اور اس سورت کا دعویٰ کیا ہے۔ سورت کا نام
سورت کی آیت نمبر 68 سے لیا گیا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی فطرت میں رکھا، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تو ایک مکان بنا، بلند و بالا درختوں پر، پہاڑوں پر، اونچی اونچی عمارتوں پر، پھر مختلف پھلوں سے اور پھولوں سے رس نچوڑ، اور رب کی آسان کردہ راہیں ان کو اختیار کر کے اس چھتے پہ آ، اس مکھی کے اندر سے جو لعاب نکلتا ہے اس کے متعلق کہا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورت کی آیت نمبر 68 پہ انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے تو پھر کچھ گفتگو اس کے متعلق بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ فی الحال آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ سورت کا نام سورۃ النحل، سورت کی آیت نمبر 68 سے لیا گیا، جس میں شہد کی مکھی کا، شہد کا ذکر ہوا، اور عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورت ہجر کے بعد کیوں جگہ ملی؟ ان دونوں سورتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے؟ مختلف علماء نے اس کے مختلف جوڑ، ربط بیان کیے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو، اس سے پہلے درس میں اللہ نے نبی پاک کو تسلی دیتے ہوئے آیت نمبر 95 میں کہا تھا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ یہ جو تو آپ کے مخالف ہیں، ٹھٹھا مخول تمسخر آپ کا اڑاتے رہتے ہیں، ہم آپ کی طرف سے ان کو کافی ہیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ یہ سورت ہجر کے آخر میں کہا، اور سورت نحل کی ابتدا میں کہا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، تمہیں پکڑنے والا وہ عذاب پہنچ گیا ہے، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ تو اللہ نے ان ٹھٹھا کرنے والوں کو، مذاق بنانے والوں کو سورت نحل میں اپنے عذاب کے آنے کی اطلاع دے دی۔ کچھ علماء نے بیان کیا کہ سورت ہجر میں
آپ کو اگر سورت ہجر کا مضمون ذہن میں پچھلے درس ہی میں یا اس سے پچھلے درس میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، قوم لوط پہ آنے والا عذاب کہ ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، آلی کو سافل بنا دیا گیا، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ پھر قوم سمود پہ آنے والا عذاب، پھر قوم شعیب پر آنے والا عذاب۔ تو سورت ہجر میں پہلی قوموں پر آنے والے عذاب کا ذکر تھا، اور اب سورت نحل میں مشرکین عرب پر آنے والے عذاب کا کیا ہو رہا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ سورت ہجر کا مضمون کیا تھا، مرکزی مضمون کیا تھا سورت ہجر کا، جسے 14ویں پارے کی ابتدا میں ذکر کیا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت آرزو کریں گے کافر جب ہمارا عذاب آ گیا اور جب ہم نے پکڑ لیا، یا موت کا وقت آ گیا، یا قیامت کا منظر سامنے آ گیا، تو کافر آرزو کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا، کاش ہم نے ایمان قبول کیا ہوتا۔ تو سورت ہجر کا دعویٰ تھا کہ اب وقت ہے، مان لو ابھی عذاب نہیں آیا ورنہ پچھتاؤ گے۔ اور اب سورت نحل میں کہا جائے گا ہمارے سمجھانے کے باوجود بھی تم نہیں مانے نا، تو جو عذاب تم مانگ رہے تھے لو وہ عذاب آ گئے۔ تو سورت ہجر میں انہیں سمجھایا گیا کہ مانو ورنہ پچھتاؤ گے۔ اب کہا جائے گا کہ تم نے نہیں مانا، تو اب جس عذاب کا وعدہ ہو رہا تھا وہ عذاب تم پر مسلط ہو رہا ہے۔ یہ ان کی پکڑ اور انہیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ عذاب کی وجہ کیا ہے؟ شرک۔ عذاب کی وجہ کیا ہے؟ شرک۔ آپ کہیں گے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ عذاب کی سب سے بڑی وجہ شرک ہے، اسے ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی جو حافظ لوگ ہیں ذرا نکالیں جی سورت روم، چلو جی صفحہ نمبر 529 ہے جی، 529 ہے جی۔ صفحہ نمبر 529، سورت کا نام ہے سورت الروم، آیت نمبر ہے 41۔ بالکل صفحہ نمبر 529 کی آخری 2 سطروں پہ آ جائیے جی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، پھیل گیا فساد خشکی میں بھی سمندر میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، یہ لفظی معنی ہوگا۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کچھ کمایا اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں، جنگل اور سمندر میں فساد پھیل گیا، امن ختم ہو گیا،
چین لٹ گیا، بد امنی ہے، ہر جگہ پہ بد امنی ہے، بے اطمینانی ہے۔ کیوں؟ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے۔ لیذیقہم، تاکہ اللہ چکھائے ان کو کچھ عذاب ان کے عملوں کا، جو انہوں نے عمل کیے ہیں، اللہ انہیں اس کی سزا دے۔ یہ سزا کیوں دینا چاہتا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹیں، ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، ہمارے عذاب سے گھبرائیں اور نیکی کی طرف پلٹیں، اصلاح کی طرف پلٹیں۔ اس لیے ہم انہیں جھنجھوڑتے رہتے ہیں، انہیں ان کے اعمال کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر کوئی پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی، آگ کی بارش نہیں ہو رہی۔ ایسے زلزلے جس سے پوری بستیاں، علاقے تباہ ہو جائیں، اس طرح کی کوئی کارروائی اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہی، تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ جو بد امنی ہے، چین نہیں، امن نہیں، راستے محفوظ نہیں، گلیاں محفوظ نہیں، سڑکیں محفوظ نہیں، شہر محفوظ نہیں، سفر محفوظ نہیں، ظلم ہے، صاحب اقتدار لوگوں کی طرف سے ظلم ہے۔ وہ ادارے جن اداروں نے لوگوں کا تحفظ کرنا تھا، ان ادارے کے کرتا دھرتا لوگ لوگوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اوپر سے مہنگائی ہے، کھانا لوگوں کو نہیں مل رہا ہے، روٹی نہیں مل رہی ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ بھوک کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے عذاب کے جھٹکے نہیں ہیں تو کیا ہے؟ یہی اللہ کا عذاب ہے، بد امنی ہے، بے چینی ہے۔ آپ اپنی 8 سال کی بیٹی، اس کے کانوں میں سونے کی بالی ڈال کے بھیجیے گلی میں۔ آپ اپنی 8-10 سال کی بچی کی باہوں میں سونے کی چوڑی ڈال کے بھیجیے۔ ایسے ظالم لوگ ہیں، ہاتھ بھی کاٹ کے لے جائیں گے۔ پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے، 6 سال کی بچی کے ساتھ بدکاری، امن نہیں، چین نہیں، بندہ مطمئن نہیں۔ بچے باہر نکلتے ہیں تو ماں باپ کے دل والی کوٹری دھک دھک کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں یہ مزے چکھاتا ہوں لوگوں کو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ صحیح راستے کی طرف لوٹ آئے، سمجھ جائیں۔ یہ جو اب زلزلہ آیا ایک علاقے کو تباہ کر گیا، اس سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ اور وہ علاقہ، بہت تباہی پھر گئی تھی۔ 1 منٹ پہلے جو کروڑ پتی تھے انہیں فقیروں میں کھڑا کر دیا۔ وہ کھانا لے رہے ہیں لوگوں سے، کمبل لے رہے ہیں لوگوں سے، لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ 1 منٹ پہلے وہ کروڑ پتی تھے، جھنجھوڑتے ہیں اللہ۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ تو ہم تو اس علاقے میں نہیں تھے، یہاں بھی اس زلزلے کی کیا حالت بنی تھی۔ وہ جو رمضان المبارک میں آیا تھا، رمضان میں تھا یا شعبان میں تھا، وہ جو اس میں کیا حالت بنی تھی، یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی۔ تو وہاں ہمارے وہاں ایک عالم ہوتے ہیں مولانا ہارون رشید صاحب، یہاں وہ پڑھتے رہے ہیں سن 1967 میں 68 میں میرے والد صاحب کے پاس، وادی ناران میں ہوتے ہیں آج کل، بٹا کنڈی میں۔ تو وہ اچھے وہ کہتے ہیں میں ادھر بالا کوٹ کی طرف آیا ہوا تھا، یہاں سے میں نکل کے بٹا کنڈی جا رہا تھا، تو میں جیپ پہ تھا، تو میں نے سامنے دیکھا کہ لوگ سڑک کو پکڑ رہے ہیں، گرتے ہیں اور سڑک پکڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو کہتے ہیں ادھر سے پہاڑ سے ایک لاوا پھوٹا، آواز سی پیدا ہوئی، اندھیرا چھا گیا۔ تو وہ مولانا ذرا تھوڑی سی تیز طبیعت کے ہیں،
تو کہتے ہیں میں نے سمجھا قیامت آ گئی، میں نے سمجھا قیامت آ گئی ہے۔ پھر میرے دل میں آیا بھائی قیامت تے جمعے دے دن آنی، آج جمعہ نہیں، تو پھر میں نے کہا بھی قیامت تے نہیں، تو یعنی ایسا منظر کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کیا آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے۔ تو یہ زلزلے دیکھ کے بھی اگر لوگ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹے، یہ دیکھ کے بھی کوئی نہ لوٹے تو پھر حیف ہے نا، پھر تعجب ہے نا۔ آگے کیا کہتے ہیں اللہ، قل سیروا فی الارض، میرے پیغمبر آپ کہیں چلو پھرو زمین میں، مدائن صالح دیکھو، بحر میت دیکھو جسے بحر لوط بھی کہتے ہیں، آج بھی وہاں پانی کالا پانی ہے، کالا پانی، بحر میت۔ کیوں کہتے ہیں اس کو بحر میت؟ آج بھی کوئی آبی جانور اس میں زندہ نہیں رہتا، آج بھی، اس لیے اس کا نام بحر میت پڑ گیا، بحر میت، بحر لوط۔ آج بھی کوئی آبی جانور، پانی کا جانور اس میں زندہ نہیں رہتا۔ اللہ کہتے ہیں چلو پھرو دیکھو، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیا ہوا تھا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے، ان کا انجام دیکھو۔ ہم نے بستیاں الٹ دی تھی، نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے جبریل نے چنگھاڑ ماری، نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے بادل آیا، ہوائیں چلنے لگیں، وہ خوش ہو کے بادل کے نیچے گئے، ہم نے آگ کی بارش برسا دی، جلا کے بھسم کر دیا تھا۔ چلو دیکھو کیا ہوا تھا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، جن کے سامنے قرآن ہے، یہ سب قرآن کی طرف دیکھیں، اور دوسرے لوگ میرے ان الفاظ کو سنیں جو میں نے بات کہی تھی۔ اللہ کہتے ہیں چلو پھرو زمین میں، دیکھو کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر کون تھے؟ عذاب کا سبب کیا ذکر کیا؟ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ کیا تھے؟ شرک کرنے والے تھے۔ تو سورۃ نحل میں جس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ مفسرین نے کہا اس عذاب سے مراد قحط کا عذاب ہے جو مشرکین مکہ پہ مسلط کیا گیا۔ 7 سال تک یہ قحط مسلط رہا، 7 سال تک۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھوک کی وجہ سے یہ مردار کھانے تک مجبور ہو گئے، غلاظت اور نجاست کھانے تک مجبور ہو گئے۔ 7 سال قحط کا عذاب مسلط رہا۔ ان کا وفد نبی پاک کے پاس پہنچا کہ اساں تیری برادری دے لوگ ہاں، دعا کر دے اللہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دے۔ تو عطا امر اللہ سے مراد وہ عذاب ہے جو 7 سال کے لیے بطور قحط مشرکین مکہ پہ کیا کیا گیا؟ مسلط کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں عطا امر اللہ سے مراد ہجرت ہے، جب تک نبی قوم کے اندر رہتا ہے اللہ عذاب نہیں دیتا، اصول ہے اللہ کا، قاعدہ ہے، جب تک نبی قوم میں موجود رہے گا اللہ عذاب نہیں دے گا۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے تیری وجہ سے آیا ہے، اس دا سبب بھی تو میں، اللہ عذاب نہیں دیتے۔ اللہ پہلے نبی کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کیا کہا تھا اللہ نے؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کے نکل، آپ چلے جائیں۔ پہلے پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ چھوڑ دو،
اب نبی پاک کو 13 سال کے بعد حکم ہو رہا ہے کہ مکہ، اب نبی پاک کو 13 سال کے بعد حکم ہو رہا ہے کہ مکہ، تو پھر یہ ہجرت کر کے آپ کا جانا، مسلمانوں کا وہاں سے نکل جانا، یہ پیش خیمہ تھا کہ اب مشرکین مکہ کی خیر نہیں۔ صرف 1 سال کے بعد اللہ نے انہیں بدر میں پکڑ لیا۔ یہ کتنی ٹھاٹ باٹ سے آئے تھے، کتنے کر و فر سے آئے تھے، کتنے غرور و تکبر سے آئے تھے، نعرے لگاتے ہوئے آئے تھے پیس کے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے، بنیاد ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ ہمارے پاس لشکر ہے، اسلحہ ہے، دعائیں مانگ کے آئے تھے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر۔ اللہ نے فرمایا جا آؤ صحیح ذرا تواڈے نال دو دو ہاتھ کر دیں، 1000 کا لشکر ہے، ادھر کون ہے 313، تلواریں کوئی نہیں، نیزے کوئی نہیں، ڈھالیں کوئی نہیں، تیر کوئی نہیں، تیر ہے تو بھالے کوئی نہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی شے ہے کوئی نہیں ہتھے چ، نبی پاک نے درخت کی چھڑی اکھاڑ کے اس کو دی، جا اس سے لڑ۔ وہ کہتا ہے چھڑی میرے ہاتھ میں آ کے تلوار بن گئی۔ اللہ نے ایسی مدد کی، نہ تلواریں کچھ بھی نہیں۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو وہ پہلی جنگ ہے ان کی، تجربہ کوئی نہیں، ٹریننگ کوئی نہیں، پہلی جنگ ہے ان کی۔ اللہ نے نہتھے غیر مسلح ان کے ہاتھوں سے 70 کفار کو مروا دیا۔ وہ مرنے والے کوئی معمولی آدمی تھے؟ ابو جہل معمولی آدمی تھا؟ امیہ وہ جو بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا کرتا تھا، ذلت دیکھیں آپ، جو ٹھوکریں مارتا تھا، بلال کو ٹھوکریں مارتا تھا، تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا کرتا تھا۔ امیہ جب بھاگا نا میدان بدر سے تو بلال نے آواز لگائی یل مہاجری یل انصار، مہاجرو انصار آ جاؤ۔ اور کوئی بھج جائے اس نو نہیں بھجنا چاہیے، اس کے پاس تیز رو اٹھنی ہے، یہ سردار ہے مکے کا، چودھری ہے تھم میں مکے دا۔ صحابہ نے جب گھیرا، پکڑا، اونٹ سے گرایا، تلواریں نکلی، بلال امیہ کے اوپر لیٹ گئے۔ کیا تربیت کی ہے میرے نبی نے اپنے یاروں کی، کیا تربیت ہے۔ بلال نے کہا تلواریں روک لو، تپتے ہوئے کولوں پہ مجھے لٹاتا تھا، تمہیں نہیں، ٹھوکریں مجھے مارتا تھا، تمہیں نہیں، توہین میری کرتا تھا، تمہیں نہیں، نمک ملا پانی میرے زخموں پہ چھڑکا کرتا تھا، تمہارے پہ نہیں، تلواریں اپنے نیام میں کر لو۔ اور امیہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں امیہ اگر آج بھی تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس نے انکار کیا، حضرت بلال نے فرمایا مار دو۔ کیسی ذلت سے مرا ابو جہل، کیسی ذلت سے مرا، 2 بچوں کے ہاتھوں مروا دیا اللہ نے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ 2 بچے ان کے ہاتھوں ابو جہل کو پٹوا دیا، اور جس صحابی کو کہا کہ ابو جہل کی گردن قلم کر کے لا، اس کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود۔ حالانکہ کہنا چاہیے تھا علی کو، حضرت حمزہ کو، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، اے کوئی حیثیت والا آدمی، چودھری، سردار، قریشی، ہاشمی، بہادر، مکے کا جانا پہچانا نام،
عبداللہ ابن مسعود کون ہیں؟ بکریوں کے چرانے والے غلام ہیں، بکریاں چراتے ہیں، دبلے پتلے کمزور سے، سوکھی ہوئی پنڈلیاں، چھوٹا قد، بعض اوقات صحابہ عذرائے مزاح ان کے بغل میں ہاتھ ڈال کے انہیں دیوار پہ بٹھا دیا کرتے، یوں اٹھایا دیوار پہ بٹھا۔ غرور توڑنا ہے نا، ابو جہل کا تکبر توڑنا ہے نا، ذلیل کرنا ہے نا، فرمایا تو جا اس کی گردن قلم کر کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے، ذرا ایک منظر تو دیکھو، منظر کیسا ہو، کیا بیت رہی ہوگی ابو جہل پہ کہ میری گردن قلم کرنے کے لیے کون آیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا سناؤ چودھری جی کی حال ہے، کیسی گزر رہی ہے، کہ پہلے یہ بتا ہوا کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے کہا ہونا کیا تھا، اللہ نے میرے نبی کو فاتح بنا دیا، کامیابی ملی ہے، بھاگ گیا تیرا سارا لشکر، میں تیری گردن قلم کرنے آیا ہوں۔ تو کہتا ہے تیری تلوار اتنی تیز نہیں ہوگی، یہ میری تلوار لے، اس سے میری گردن قلم کر، اور ذرا نیچے سے قلم کرنا، جب تیرے نبی کے دربار میں گردن پہنچے گی تو لوگ آکھن گے ہاں بھائی کسی جڑے دی گردن آئیے۔ امیہ کو پٹوایا، ابو جہل کو پٹوایا، اتبا کو پٹوایا، اتبا کے بیٹے کو پٹوایا، اتبا کے بھائی کو پٹوایا۔ یہ بڑے بڑے چودھری تھے، یہ کوئی کم مذاق تھا؟ تو عطا امر اللہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کو ہجرت کروا کے مدینے لے جایا گیا اور مشرکین مکہ کو پکڑ لیا اللہ نے۔ کچھ لوگوں نے کہا عطا امر اللہ سے مراد قیامت ہے، اور جس چیز کا وقوع یقینی ہو اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دے۔ یہ ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے کہ وقوع اس کا ضروری ہے، ہونا ہی ہونا ہے وہ کام، اللہ اسے ماضی کے صیغے سے ذکر کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ کام ہو گیا، وہ عذاب آ گیا، یعنی اتنا یقینی ہے قیامت کا آنا، یوں سمجھو گویا کہ وہ تو یہ عذاب جو مشرکین مکہ پہ مسلط کیا گیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ شرک۔ سبب کیا ہے؟ شرک۔ سبب ہے توحید سے انکار، اللہ کی خالص الوہیت اس کا منکر ہونا، بلکہ یہ کہنا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے تو بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا۔ یہ عذاب کا سبب ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ مسئلہ توحید کو عقلی اور نقلی دلائل سے واضح کریں گے۔ جس مسئلے کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے اس پر اللہ عقلی دلیلیں دیں گے، اس پر اللہ دلائل نقلیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیش کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے کیا کہا تھا، وہ کیسے آدمی تھے، یہ اللہ پیش کریں۔ جن صورتوں میں یہ جو میں آپ کو اصول بتاتا ہوں، ضابطے بتاتا ہوں، اسے اگر آپ لکھیں، پلے باندھیں، دل میں نوٹ کریں تو یہ بڑی قیمتی باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا آپ کو۔ جن صورتوں میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے جیسے اس صورت میں ہے، وہاں اللہ تین امور پیش کرتے ہیں، تین امر، تین کام۔ کس لیے؟ اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ تین کام کرو۔
سمجھ آ گئی آپ؟ جس صورت میں عذاب کا ذکر ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر ہو، اللہ کے غصے کا ذکر ہو، وہاں اللہ اس عذاب سے بچنے کے لیے کتنی باتیں ذکر کرتے ہیں؟ پہلی بات، شرک نہ کرو، پہلی بات اللہ ذکر کرو، شرک نہ کرو۔ دوسری بات اللہ کہتے ہیں ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم بھی عذاب کا کیا ہے؟ سبب۔ جب تم کسی پہ ظلم کرو گے، کسی غریب پر ظلم کرو گے، ناحق کسی کو ستاؤ گے اور پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، تو یہ بھی عذاب کا سبب ہے۔ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو۔ لوگوں کے ساتھ کیا کرو؟ احسان۔ ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، برادری کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، ان پر مال خرچ کرو، ان کا خیال رکھا کرو۔ اسے ہم کہتے ہیں دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ۔ یہ میں نے طالب علموں کے لیے کہا ہے، دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ۔ عذاب کو ہٹانے کے لیے کتنے امور؟ 3۔ کون کون سے؟ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، تیسرا امر کیا ہے؟ احسان کرو۔ یہ 3 کام کرو، ہم عذاب تم سے کیا کر لیں گے؟ ہٹا۔ اس صورت میں چونکہ عذاب کا ذکر ہے، لہذا اس صورت میں اللہ امور ثلاثہ بیان کریں گے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، وہاں جا کے اللہ امور ثلاثہ کو ذکر کریں گے۔ سمجھ آ گئی جی اب آپ کو پوری صورت؟ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے پوری صورت۔ صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ عذاب آ گیا، جلدی نہ بچو۔ عذاب کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ شرک، توحید کا انکار۔ لہذا اللہ توحید کو بیان کریں گے علی وجہ الکمال، اور اس پر اللہ دلائل کی بارش برسا دے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم پہنچ گیا۔ حکم سے مراد عذاب والا حکم۔ اللہ کا حکم پہنچ گیا ہے، فلا تستعجلوہ، اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ ہے عذاب کی وجہ۔ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند و بالا ہے وہ، عما یشرکون، ان کے شریک بتانے سے۔ وہ پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ 2 معنی کر سکتا ہوں میں یہاں، ایک معنی حضرت صاحب نے کیا، دونوں معنی حضرت صاحب نے کی، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ اللہ عذاب کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے عذاب آنا ہے، اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو شرک سے پاک سمجھو، اس کے شریک نہ بناؤ۔ دوسرا معنی حضرت صاحب نے کیا، میرا عذاب آئے گا نا تو تمہارے ذہن میں ہو ہمارے مشکل کشا چھڑا لیں گے، ہمیں بچا لیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے، تو یہ بات ذہن سے نکال دو، میری ذات شریکوں سے۔ سبحانہ وتعالی عما ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اتارتا رہا ہے۔ یہ معنی ذہن میں رکھیں گے، ذہن میں رکھیں، ورنہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں ایک معنی مستقبل کا پایا جاتا ہے۔ اتارتا ہے اور اتارے گا، یہ مرزائی معنی کرتے ہیں کہ یہ تو مضارع ہے، ماضی تو نہیں ہے، تو میں نے اتارتا ہے یا اتارے گا، اس کا مطلب ہے آئندہ بھی اتارے گا نا۔ اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ اتارتا رہا ہے، اتارتا رہا ہے فرشتوں کو بالروح،
سات روح کے، من امرہی اپنے حکم سے، کس پر؟ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا تھا۔ مراد انبیاء ہیں۔ مراد کون ہے؟ جس نبی کو چنتا تھا فرشتے ان پر اتارتا تھا روح دے کر۔ روح سے مراد ہے وحی، روح سے مراد ہے قرآن، روح سے مراد ہے مسئلہ توحید۔ یہ توحید کا مسئلہ لا الہ الا اللہ، یہ پوری کائنات کی روح ہے، اور قرآن جو ہے یہ پوری کائنات کی روح ہے۔ اور وہ وہی کیا ہے؟ وہی یہی ہے نا، پہلی وہی انبیاء پہ کیا اترا کرتی تھی؟ لا الہ۔ اس کی ہم ایک جگہ دیکھیں گے، آئیں ذرا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 634۔ صفحہ نمبر 634، بلکہ 633 پہ آئیے جی، 633، 633۔ سورت کا نام ہے الشورى۔ آیت نمبر ہے 52۔ ہمارے پاس جو قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کی بالکل آخری سطر ہے جی، 633 صفحے کی آخری سطر ہے جی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہم نے وحی کی آپ کی طرف، روحن، کیا؟ روح، من امرنا، اپنے حکم سے۔ اب یہاں روحن سے مراد قرآن ہے جی، میرے نبی پاک کی طرف جو وحی ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن۔ تو یہاں روحن سے مراد قرآن ہے، کیونکہ آگے اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روح، من امرنا، اپنے حکم سے، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ تو نہیں جانتے تھے۔ اس کو ذرا نوٹ کریں جی، کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں جی، اس آیت کو نوٹ کریں جی۔ ما کنت تدری، آپ تو نہیں جانتے تھے، مل کتابو، کتاب کیا ہے، ولا الایمان، اور ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ یہ صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے بنایا اس قرآن کو روشنی، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، بھی اس قرآن کے ذریعے۔ اب یہاں روحن سے مراد کیا ہے جی؟ قرآن۔ روح، اس پوری کائنات کی روح یہ قرآن ہے، پوری شریعت کی روح یہ قرآن ہے۔ ایک جگہ اور دیکھ لیتے ہیں جی، تھوڑا سا پیچھے آئیے، صفحہ نمبر ہے 607۔ صفحہ نمبر 607، 24واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے المومن، سورت کا نام المومن، آیت نمبر ہے 14۔
اسے ہم کہتے ہیں سورت حامیم مومن. اس میں اللہ نے آیت نمبر 14 میں پورے قرآن کا دعویٰ پیش کیا ہے. سارے قرآن کا نچوڑ کیا ہے, سارے قرآن کا مغز کیا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ فِي الْحَوَامِيمِ. ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے, اور پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ 7 حامیموں میں ہے. یہ 7 حامیمیں ہیں جی. المومن سے شروع ہوئی, احقاف تک چلی گئی. سارے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ان 7 حوامیم میں ہے جی. یہ آیت نمبر 14 سے ہم پڑھیں گے, لیکن اس سے پہلی آیت سے لے کے 14 تک اللہ نے ایک لمبی تمہید باندھی ہے جی. دیکھیں, جس چیز کی اہمیت زیادہ ہو, لوگوں کو متوجہ کرنا ہو, غور سے لوگ سنیں, تو خطیب پہلے لمبی تمہید باندھتا ہے. توجہ کرنا بھائی, کوئی عام بات نہیں کہہ رہا ہوں, بڑی خاص بات ہے. اس کی یہ اہمیت ہے, یہ اہمیت ہے, یہ اہمیت ہے. چونکہ دعویٰ پیش کرنا تھا, لہذا اللہ نے شروع میں ذکر کیا, میرے دعوے کو معمولی نہیں سمجھنا, پہلے غور کرنا ہے دعویٰ پیش کرنے والا کون ہے. اللہ نے اس کو کس طرح ذکر کیا؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا. اپنی صفتوں کا ذکر کیا, بھیجنے والا عزیز بھی ہے, بھیجنے والا العلیم بھی ہے, بھیجنے والا گناہوں کو بخشنے والا ہے, بھیجنے والا توبہ قبول کرنے والا ہے, بھیجنے والا عذاب شدید عذاب والا ہے, بڑی قوت والا ہے. پہلے یہ ذکر کیا. پھر اس کے بعد ذکر کیا, ہم جو بات پیش کرنے لگے ہیں اس میں شک نہیں کرنی, لیکن کچھ لوگ جدال کرتے ہیں, شک کرتے ہیں, لڑتے ہیں ہمارے دعوے کے بارے میں. وہ پہلی قوموں کا حال دیکھیں. پہلی قوموں نے جب ہمارے دعوے کا انکار کیا تھا, ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, یہ بیان کیا. تیسرے نمبر پہ بیان کیا, ہمارے دعوے کو معمولی نہیں سمجھنا. جو آیت نمبر 14 میں ہم پیش کرنے لگے ہیں اسے معمولی نہیں سمجھنا. جو لوگ اس دعوے کو مان لیں گے, ہم عرش اٹھانے والے فرشتوں کے ذمے لگائیں گے کہ ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں. یہ بڑا اہم دعویٰ ہے. عرش کے اٹھانے والے فرشتے ان کے لیے دعائیں مانگیں گے. چوتھے نمبر پہ ذکر کیا, قیامت کے دن پچھتاؤ گے اور کہو گے حل الی خروج من سبیل, یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے, جہنم سے نکلنے کا, اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے. اس دن بولو گے. اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ راستہ ہے یا نہیں, یہ اللہ نے جواب ہی نہیں دیا. اللہ نے اس کی وجہ ذکر کر دی. اللہ نے فرمایا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ, یہ اس لیے آج تم جس عذاب میں مبتلا ہو, آج جس جہنم میں پڑے ہوئے ہو, آج جس سزا میں مبتلا ہو, اس سزا اور عذاب کی وجہ یہ ہے اذا دعی اللہ وحدہ, جب پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کو, کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں, اللہ کے سوا حاضر ناظر کوئی نہیں, اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں, اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں, اللہ کے سوا غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں, اللہ کے سوا سجدے کے لائق, نظر و نیاز کے لائق, شفائیں دینے والا, اولاد دینے والا کوئی نہیں. جب اللہ اکیلے کو پکارا جاتا تھا کفرتم, انکار کرتے تھے تم, منہ پھیر لیا کرتے تھے تم. وہیں یشرک بھی, اور اگر اس کے ساتھ شریک بنائے جاتے, تومنو, بڑے نعرہ رسالت لانا ہوندا سائے, اس کے ساتھ شریک
12 سال بیڑا جو ہے نا پیر نے تار دیا تو کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ، فلاں بزرگ نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں کو شفا دے دی، فلاں کو فتح دے دی، فلاں کو رہا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اس کے ساتھ شریک بنایا جاتا تھا تو تو ایمان لے آیا کرتا تھا۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، آج سارے کا سارا حکم اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بلند و بالا بھی ہے، سب سے بڑا بھی۔ یہ اللہ نے بڑی لمبی تمہید باندھی۔ تمہید باندھنے کے بعد اللہ نے پھر اس دعوے کو ذکر کیا آیت نمبر 14 میں، فَادْعُوا اللَّهَ، کہو ایک دفعہ یار، پس پکارو کس کو؟ فَادْعُوا اللَّهَ، مسائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کی پکار، خالص کرنے والے اس کی پکار، خالص اسی کو پکارو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند سمجھیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، حضرت صاحب میں نہ کرتے ہیں اگرچہ ساڑ بال ونجن، کارہا ساڑ بال ونجن مشرک، تو تم نے ہمیشہ پکار خالص کس کی کرنی ہے؟ یہ پورے قرآن کا دعویٰ ہے، جس کو پھر فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی پکار صرف تیری ہی کرتے ہیں۔ فادعوا اللہ، پس پکارو اللہ کو، مخلصین، خالص کرنے والے اس کی پکار، اگرچہ ناپسند سمجھے کافر۔ رفیع الدرجات، بلند درجوں والا ہے، ذوال عرش، عرش کا مالک ہے، یلقی الروح، ڈالتا ہے روح، من امرہ، اپنے حکم سے، الی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر، یہاں بھی روح سے مراد یہی دعویٰ ہے، فادعوا اللہ مخلصین، تو ساری کائنات کی روح توحید ہے۔ مسئلہ توحید ایسے ہے جیسے مکان کے لیے بنیاد، میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے اور چند لفظوں میں کہہ دی ہے۔ مسئلہ توحید دین میں وہی اہمیت رکھتا ہے جو مکان میں بنیاد۔ پھول میں خوشبو، پھول میں خوشبو، جسم میں روح، جسم میں روح۔ 20 سال کے بعد بندے کو بیٹا ملا ہو، 20 سال کے بعد، اکلوتی اولاد، سال کے بعد وہ مر گیا، بچہ مر گیا، تو اسے گھر میں رکھیں گے نا؟ رکھے گا گھر میں؟ کیوں نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں رکھتا اسے گھر میں؟ اس کا جسم ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، رکھے نا گھر میں۔ وہ سمجھتا ہے اصل چیز جسم نہیں تھی، اصل چیز کیا تھی؟ روح تھی۔ روح نکل گئی، جسم کسی کام کا نہ رہا۔ جس طرح جسم بغیر روح کے کسی کام کا نہیں، انسان کے عمل بغیر توحید کے کسی کام کے نہیں۔ یہ روح ہے، پوری کائنات کی روح ہے مسئلہ توحید۔ باقی سارے اعمال وہ مکان کی طرح ہیں، دیواریں ہیں، کھڑکیاں ہیں، روشن دان ہیں، جتنا پیسہ لائی جاؤ مکان سونا بنتا جائے، جتنی تہجد پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، تسبیح پڑھو، خیرات کرو، جتنی محنت کرو، مکان اچھے سے اچھا، اچھے سے اچھا، جتنا گڑ پاؤ
جتنا پانی میٹھا ہوتا جائے وہ عمل کریں، مکان خوبصورت بنے گا، لیکن اس مکان کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، وہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید۔ جس پر یہ مکان کھڑا ہے وہ مسئلہ توحید ہے، بنیاد ہے اس کی۔ دیکھیں ایک اعلان آپ سب لوگ سن کے جائیں گے، کوئی بندہ بھی نہیں اٹھے گا، سب بیٹھیں اور میری بات کو سنیں۔ انشاءاللہ 7:30 بجے تک نماز پڑھیں گے اپنے وقت پہ انشاءاللہ۔